محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے لیے رحم کریں مجھ پر۔ اس نے اپنے باس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میری ماں بیمار ہے، اس کے آپریشن کے لیے چند لاکھ کا قرضہ دے دیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر نازش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے نازش نے مولوی کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسے آج پتہ چلا کہ وہ مولوی لڑکا تو اس کے باس کا نہیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میری ماں کی پوری زندگی کا سوال ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں کریں۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کا رشتہ ریجیکٹ کیا تھا، لیکن میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دروازہ اس سمت ہے، میڈم کھڑی ہوئیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے جو بیٹھ کر آپ کی باتیں سنوں۔ آپ نے مجھ سے قرضہ طلب کیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے ڈیل رکھی ہے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، اور منظور نہیں ہے تو دروازہ اس سمت ہے۔ مجھے کھانا بھی کھانا ہے۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ لاشعوری طور پر میری نظریں مین دروازے پر گئی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ریسٹورنٹ میں کافی لوگ تھے، مگر ایسا لگتا تھا کہ اس دنیا میں سامنے بیٹھے شخص کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی رہی تھی اور پھر سر جھکا کر بولے، کب کرنا ہوگا آپ کا کام؟ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کل صبح 8 بجے میرے آفس آ جانا، پھر ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ ابھی جاؤ یہاں سے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جو مجھے حاصل کرنے کے لیے مر رہا تھا، اور آج جب مصیبت آئی تب سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اپنا پرس اٹھایا تھا اور ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج مجھے ان تمام لفظوں کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا جو یہ انسان میرے سامنے بیٹھ کر بولتا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ اتنا غریب ہونے کے بعد بھی اس کے پاس اتنے عمدہ لباس کیسے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں یہ کیسے مجھے لے جاتا تھا۔ آخر کو اتنا بڑا بزنس مین تھا، اور میں سمجھتی رہی کہ یہ ایک عام مولوی ہے۔ سڑک پر چلتے چلتے میں ماضی کے اس خیال میں گم ہو گئی تھی جہاں سے میری بربادی شروع ہوئی تھی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، آزادی ہر سمت تھی۔ اماں کسی چیز سے نہیں روکتی تھی۔ میں نے بھی کام کر لیا تھا اور اب نوکری کی تلاش میں ماری ماری گھوم پھر رہی تھی۔ ہمارا محلہ بہت بڑا نہیں تھا، بس ایک چھوٹے سے علاقے میں واقع تھا، جہاں پر اگر لڑکی 9 بجے کے بعد آئے تو عورتیں باتیں بنانا شروع کر دیتی تھیں۔ لیکن مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایسے مگن تھی کہ مجھے سوائے اپنی ذات کے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہاں، بس ایک ماں تھی جس کے لیے میں جان بھی دے سکتی تھی۔ معمول کے مطابق صبح 9 بجے آج میں انٹرویو دینے خان انڈسٹری آئی ہوئی تھی۔ دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں نے بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر انٹرویو دیا تھا، یہ میرا پہلا انٹرویو تھا جو میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہی رہی تھی کہ یہاں مجھے نوکری مل جائے۔ اگر مجھے یہاں نوکری مل گئی، میری زندگی بدل جائے گی۔ اپنی ماں کو لے کر اس محلے سے نکل جاؤں گی، ایک اچھی جگہ گھر لوں گی اور ایک سکون کی زندگی گزاروں گی۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے میں اپنی فائل کو ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے برابر میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا۔ ایک شلوار قمیض میں لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے حلیے نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ کوئی مولوی ہے۔ مولوی لوگوں سے مجھے ہمیشہ ہی چڑ سی رہی تھی۔ بلا مقصد ٹوکنا، بات بات پر فضول کا لیکچر دینا، کپڑوں پر تنقید کرنا، انہی وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ مجھے زہر لگتے تھے۔ کئی ایسے مولوی بھی تھے جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر مولوی ایسے ہی تھے
کہ 4 شادیاں کر لو، 20 بچے پیدا کر لو اور عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو۔ ایسے کئی کیس میں اب تک دیکھ چکی تھی اور انہی وجوہات کی بنا پر مجھے مولوی نہیں پسند تھے۔ میں اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ میں نے لاشعوری طور پر کیا تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میری اس حرکت سے سامنے بیٹھا شخص میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ مسلسل وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا جا رہا تھا۔ اکثر مولوی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے اللہ کے نیک بندے، لیکن اندر سے شیطانیت بھری ہوتی ہے۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے شخص کا منہ توڑ دوں یا پھر شکایت کر دوں، لیکن انٹرویو کے دن میں کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میں بس اتنا چاہتی تھی کہ خیر و عافیت سے میرا انٹرویو ہو جائے۔ چند لمحے کے بعد میرا نام پکارا گیا تھا اور میں اندر چلی گئی تھی۔ سامنے مینٹور کی کرسی پر ایک بہت ہی ہینڈسم لڑکا بیٹھا تھا۔ پینٹ شرٹ پہنے وہ بلا کا حسین و جمیل لگ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تھا اور فائل ان کی طرف بڑھا دی تھی، جبکہ اچانک ہی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، آپ کو نوکری مل چکی ہے، آپ کل سے جوائننگ دے سکتی ہیں۔ نہ میں نے کوئی جواب دیا تھا، نہ انہوں نے میری فائل کو کھول کر دیکھا تھا۔ پھر کس لیے مجھے نوکری ملی تھی؟ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ وہ بولے، اس میں سمجھنا کیسا ہے میڈم، آپ کو نوکری مل گئی ہے، آپ خوشی منائیں۔ صبح 9 بجے آپ کو جوائننگ دینی ہوگی۔ آپ جب یہاں پر آئیں گی تو مینیجر آپ کو پورا کام سمجھا دے گا۔ اب ہم سیلری وغیرہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری کمپنی کے کچھ اصول ہیں۔ آپ کو چھٹی نہیں کرنی ہوگی، 9 بجے یہاں پہنچنا ہوگا، شام 6 بجے آپ کو یہاں سے رہائی مل جائے گی۔ سیلری پیکیج بہت اچھا ہے، اگر آپ نے کام اچھے طریقے سے کر کے دکھایا تو آپ کو لاکھ سے زیادہ ملے گی۔ ویسے ابھی آپ کو 80,000 پر فکس کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایسا لگتا تھا جیسے ایک معجزہ ہو۔ میں فوراً سے بولی، سر آپ مذاق کر رہے ہیں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ میری کوئی فائل کو کھول کر دیکھا، ایسے کیسے آپ مجھے نوکری دے سکتے ہیں؟ بے شک میں خوبصورت ہوں، دماغی طور پر ذہین بھی تھی، لیکن ایسی نوکری مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولے، یعنی آپ یہ نوکری نہیں چاہتی؟ میں یہ نوکری کسی اور کو دے دوں؟ میں فوراً سے بولی، نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، مگر آج سے پہلے میں نے جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر سوال جواب ہوتے ہیں، پھر نوکری دی جاتی ہے۔ وہ بولے، دراصل ہمیں ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو دیکھنے میں خوبصورت ہو اور اس کے انداز سے ہمارے کلائنٹ متاثر ہو جائیں، اور آپ میں وہ تمام قابلیت مجھے نظر آ گئی ہے۔ میں یہاں پر کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں، اس لیے مجھے لوگوں کو پرکھنا آتا ہے۔ آپ ہماری کمپنی کے لیے مفید ثابت ہوں گی، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نے فوراً سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اپنی فائل لیے باہر آ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خان انڈسٹری میں مجھے نوکری ملی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالوں۔ میں چپ چاپ مسکراتی ہوئی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی مولوی لڑکا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، کیا یہ میرا پیچھا کر رہا ہے؟ یہ سوچ کر میں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ابھی میں نے 2 قدم آگے ہی بڑھائے تھے جب اچانک اس نے مجھے پکار لیا تھا، بات سنیں، 2 منٹ بات ہو سکتی ہے آپ سے؟ میں غصے سے پلٹی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ویٹنگ ایریا میں بھی تم مجھے مسلسل گھورے جا رہے تھے، آج سے پہلے کیا لڑکی نہیں دیکھی؟ میرے لہجے کی سختی کو محسوس کر کے وہ 1 قدم پیچھے ہوا تھا
اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے نہیں، دراصل مجھے بھی اس کمپنی میں نوکری مل گئی ہے، اور شاید آپ کو بھی ملی ہے جبھی آپ جوائننگ لیٹر لے کر وہاں سے آئی ہیں۔ بس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس پوسٹ پر ہائر ہوئی ہیں۔ مجھے اس وقت بھی بہت زیادہ غصہ آیا تھا کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں غصے سے بولی، تم مجھے ویٹنگ ایریا میں گھور رہے تھے، میں مان لیتی ہوں اس وقت تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، لیکن اس وقت مجھے کیوں گھور رہے تھے؟ وہ بولا، دراصل مجھے آپ بہت پسند آئی ہیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی میرا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر انگلیاں چھاپ چکا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔ یہ حرکت کر کے میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ میرا دل ایسا لگتا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا اور اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، آئندہ کے بعد اگر میرے منہ لگنے کی تم نے کوشش کی تو بتا رہی ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کمپنی میں مجھے بغیر انٹرویو کے نوکری ملی ہے، صرف اس لیے کہ میرا انداز انہیں پسند آیا ہے۔ اب سوچ لو، اگر اتنی آسانی سے مجھے نوکری مل سکتی ہے تو تم جیسے ناسور کو نوکری سے میں نکلوا بھی سکتی ہوں۔ تم جیسے مولوی اوپر سے بہت اچھے بنتے ہو، لیکن اندر سے جو تمہاری شیطانیت ہوتی ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اب میرے پیچھے نہیں آنا ورنہ تمہیں ہر طرف رسوا کر دوں گی۔ صرف ایک دفعہ چیخ مارنے کی دیر ہے، پورا شہر پکڑ کر تمہیں مارے پیٹے گا۔ یہ کہہ کر میں غصے سے چلتی ہوئی بس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ کرنے کے بعد میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی لڑکے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ بس میں چڑھنے کے بعد بھی میرا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب میری نظر لاشعوری طور پر پیچھے کی سمت گئی تھی۔ وہ لڑکا بھی خاموشی سے بس کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا مگر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ میں نے غصے سے اپنا منہ پھیر لیا تھا، یعنی یہ غریب ہی تھا۔ پرپوز کیا بھی تو کس نے؟ ایک غریب لڑکے نے۔ میں بس کلس کے رہ گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر واپس لوٹ آئی تھی، اس بات سے انجان کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ امی کو آ کر میں نے خوشی خوشی بتایا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، ہماری زندگی اب بدل جائے گی، ہم سکون سے رہیں گے۔ لیکن اماں کا چہرہ عجیب تاریکی میں ڈوب رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سوچ کے زیر اثر ہے۔ کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھا لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس مجھے 2 دعائیں دیں کہ اللہ تمہیں کامیاب رکھے اور تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پھر خاموش ہو گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ اماں بہت خوش ہوں گی، ان کی خوشی دیکھنے لائق ہوگی، مگر اماں کو اتنا خاموش دیکھ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن میں نے اپنے دل پر یہ بات زیادہ سوار نہیں کی تھی، میں بس کل کی جانے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرتا گھنٹہ مجھے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ یہ میری پہلی نوکری تھی، اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ نوکری کر چکی تھی، لیکن اتنی بڑی کمپنی میں نوکری کا تجربہ پہلی بار تھا، اور اتنی زیادہ تنخواہ والے آفس میں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کل میں کیا پہن کر جاؤں۔ میں بس سب سے الگ لگنا چاہتی تھی۔ اگر ان لوگوں نے مجھے میری خوبصورتی کی وجہ سے سلیکٹ کیا تھا تو میں ان سب کو متاثر کرنا چاہتی تھی۔ پوری رات کشمکش میں ہی بیت گئی تھی۔ صبح ٹائم سے ہی میں آفس پہنچ گئی تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک ماڈرن لباس ہی منتخب کیا تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی یہ لباس میرے لیے کیسے گلے کا توق بننے والا ہے۔ مجھے مینیجر نے کام وغیرہ سمجھا دیا تھا اور میری ڈیسک بھی مجھے سونپ دی گئی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی کام
ہی کر رہی تھی جب اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو باس نے اپنے روم میں بلایا ہے۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، یعنی اب ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ ہوگی۔ میرا باس کافی نوجوان تھا، اگر وہ میرے جھانسے میں آ گیا تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی لپسٹک کو تھوڑا سا گہرا کیا تھا اور خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے اپنے کپڑے درست کیے تھے اور دروازے پر دستک دی تھی۔ اندر سے ان کی آواز آئی تھی، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوتے ہی مسکراہٹ لبوں پر سجا چکی تھی اور انہیں سلام کیا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، وہیں ٹھہر جاؤ۔ میں تھوڑا سہم گئی تھی کیونکہ لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل جب آپ یہاں پر آئی تھیں آپ نے مشرقی لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں آپ کافی متاثر کن لگ رہی تھی۔ اس آفس میں کئی لڑکیاں ہیں جو ویسٹرن پہنتی ہیں اور ان کی تنخواہ 40,000 30,000 یا اس سے بھی کم ہے۔ ایک آپ واحد ہیں جس کی تنخواہ ہم نے 80,000 رکھی ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ پرکشش ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی وہی سب کریں گی جو یہاں کی اور لڑکیاں کرتی ہیں تو پھر آپ سب میں نمایاں کیسے ہوں گی؟ میں آپ کو لباس دے رہا ہوں، آپ جا کر تبدیل کریں۔ آپ اس آفس میں ویسٹرن نہیں پہن سکتی، دوپٹہ آپ کو سر پر پہننا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ تمام شرائط منظور ہیں تو آپ اس آفس میں کام کر سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی تھی، اتنی بڑی کمپنی جہاں پر ہر لڑکی ہی مغربی لباس میں تھی، اور کئی لباس تو ایسے تھے جنہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر صرف مجھے ہی ایسا لباس پہننے کے لیے کیوں بولا جا رہا تھا؟ مجھے آگ لگ گئی تھی، لیکن میں نے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے نہیں دی تھی۔ مجھے واقعی اس تنخواہ کی ضرورت تھی، میں اس کمپنی کو کسی بھی طرح مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مان گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد مجھے لباس مہیا کر دیا گیا تھا اور میں نے واش روم جا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ سر پر دوپٹہ پہن کر میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی نظریں مجھ پر ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن تمام ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں اپنا سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ بریک کے وقت میں اپنے تمام کام چھوڑ کر کینٹین چلی گئی تھی کیونکہ مجھے اب شدید بھوک لگ رہی تھی۔ لیکن وہاں آنے کے بعد مجھے شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ کوئی ایک ٹیبل بھی خالی نہیں تھی، سبھی پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کمپنی کا اصول تھا کھانا آپ کو کینٹین میں بیٹھ کر ہی کھانا ہے، کھانا آپ آفس میں نہیں لے کر جا سکتے۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کر اپنا کھانا لیا تھا اور پریشان ہو کر ارد گرد دیکھنے لگ گئی تھی جب باس کی سیکرٹری نے آ کر مجھے آفس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا اور بولی، انہوں نے بولا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیں کیونکہ یہاں پر ٹیبل خالی نہیں ہوگی، اور جب خالی ہوگی بریک ٹائم آف ہو چکا ہوگا۔ یہاں پر سخت اصول ہیں، ایک دفعہ بریک ٹائم بند ہو گیا پھر آپ دوبارہ کینٹین نہیں آ سکتی۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی سکول ہو۔ میں بس خاموشی سے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن اگلا جھٹکا میرے لیے اور شدید تھا۔ باس کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مولوی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور اتنا حسین لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں اس سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ میں بس خاموشی سے سلام کر کے بیٹھ گئی تھی، لیکن مسلسل اس کو ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا عالم بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی اپنی نظریں مجھ پر سے نہیں ہٹا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب باس نے ٹیبل پر ہلکی دستک دی تھی اور مجھے مخاطب کیا تھا، کیا ہوا میڈم، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے فوراً جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر سر جھکائے کھانا تناول کرنا شروع ہو گئی تھی۔
لیکن حلق سے نوالا اتارنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا، یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بوس اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ مسلسل مجھے اس کی نظریں اپنے چہرے پر ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت میں کسی بھی طرح کی بدتمیزی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ بوس بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں نے ذرا سی بھی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ بس اس لیے میں خود پر قابو کیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کھانا مکمل کر لیا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی کھانا تناول کر رہے تھے۔ میں اٹھی تھی، برتن میں نے کاؤنٹر پر دیے تھے اور پیچھے مڑے بغیر آفس میں آ گئی تھی۔ شرم کے مارے میرا چہرہ تپنا شروع ہو گیا تھا، گال لال ہو گئے تھے۔ وہ آدمی جسے کل میں نے بیچ سڑک پر تھپڑ مارا تھا، آج وہ مجھے حسین لگ رہا تھا، اس حد تک حسین کہ میری نظریں اس کے وجود سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ اندر بیٹھ کر میری حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی تمام ورکر آتے ہوئے نظر آئے تھے اور ان کے ساتھ وہ بھی تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ میری ٹیبل کے ساتھ والی ٹیبل پر ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اب غور کیا تھا، اس دفعہ بھی اس کی نظریں مجھ پر ہی تھیں، لیکن میں نے اب اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اگر میں اس پر دھیان دیتی، میں کبھی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ امی جان کا چہرہ آج بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت بیمار ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میری خوشی میں خوش نظر کیوں نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ بس اتنا ہی بولی تھی کہ پورا دن کام میں گزر جاتا ہے، اب رات انسان آرام کرے یا تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنائے۔ تمہارے اپنے بہت سے دوست ہیں، کسی کو بھی فون کر کے اس سے لمبی گفتگو کر لو، میں سونے جا رہی ہوں۔ امی جان کا یہ انداز مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ اب میری ماں ایسی عورت نہیں تھی، میرے ہزار دوست ہوں گے، لیکن وہ مجھے ٹائم دیتی تھی، میرے پاس بیٹھی تھی اور اکثر مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ دوستوں سے زیادہ عزیز ماں ہوتی ہے۔ اپنے دل کی باتیں مجھے بتایا کرو، کسی اور کو نہیں۔ اور آج وہ کیسی بات کر گئی تھی، اس بات نے مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اماں کا چیک اپ کروانے لازمی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ امی کو اللہ حافظ بول کر میں آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ بس میں بیٹھے ہوئے بھی میں امی کے حوالے سے ہی سوچ رہی تھی، جب نظر پیچھے کی سمت گئی تھی اور میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی مولوی لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام ذیشان تھا۔ یہ بھی مجھے کل ٹیبل پر ہی معلوم ہوئی تھی بات بھی، جب بوس اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یعنی اس کے تعلقات بھی آپس میں اچھے تھے۔ جب بھی بوس اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اتنی زیادہ تنخواہ والا آدمی بس آنے جانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، میں حیران ہوئی تھی۔ لیکن پھر میں نے کچھ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کم ہو، کیونکہ مجھے میری خوبصورتی کی تنخواہ مل رہی ہے۔ میں بس ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ سب کی قسمت میری طرح حسین نہیں ہوتی، میں نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو کمپنی کا مالک ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں آفس پہنچ گئی تھی اور چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی میں کچھ ہی دیر گزری تھی جب ذیشان میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر نے تمہارے ساتھ مجھے پروجیکٹ کرنے کے لیے بولا ہے، تمہارے پاس میل آئی ہوگی، دیکھو۔
میں نے فوراً سے چیک کی تو آرڈر آئے ہوئے تھے۔ میں نے اب غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور بولی، یقیناً تم نے ہی باس سے بولا ہوگا کہ میں فریال کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، ہماری ایسی قسمت کہاں، میں ایک معمولی ورکر ہوں، میری یہاں اتنی بات نہیں ہے کہ میں اپنے لیے پارٹنر خود تلاش کروں۔ ویسے ہاں، زندگی کا پارٹنر تلاش کرنے کا اختیار ہے، لیکن جس کو تلاش کیا ہے اس کے نخرے بہت زیادہ ہیں۔ خیر، کام شروع کریں۔ اس نے سیدھا سیدھا مجھ پر طنز دے مارا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایسے لوگوں پر زیادہ دھیان دینا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے کا بھی عرصہ ہو گیا۔ آج معمول کا دن تھا۔ آفس میں کئی دنوں سے ایک کامیاب پارٹی کی باتیں ہو رہی تھی، وہ بھی بڑے پیمانے پر۔ ایک پروجیکٹ تھا جو ہم سب نے مل کر شروع کیا تھا اور وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ میں بہت زیادہ اس پارٹی کے لیے ایکسائٹڈ تھی، لیکن دل ہی دل میں اس بات سے بھی غصہ تھی کہ سب ویسٹرن لباس پہن کر آئیں گے اور مجھے ہمیشہ کی طرح مشرقی لباس پہننا پڑے گا۔ لیکن کیا کرتی، دل مار کر خود کو سمجھا لیا تھا لیکن کہ اگر نوکری کرنی ہے تو پھر یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ تمہاری جاب کا اب حصہ بن چکا ہے۔ آج ہی طے پایا تھا کہ پارٹی 2 دن کے بعد ہفتے کے دن ہوگی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اپنے لیے بہت ہی اچھی فراق کا انتخاب کیا تھا جو میرے پاؤں تک آتی تھی۔ یہ پہن کر میں سب سے زیادہ نمایاں ہو جاؤں گی، یہ سوچ کر میں بہت زیادہ خوش تھی، اس بات سے انجان کہ جلد مجھ پر کس طرح کی آزمائشیں آنے والی ہیں۔ 2 دن چٹکی بجا کر بیت گئے تھے اور آج پارٹی کا دن تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ دل بار بار مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ جلد مجھے کوئی خوشی ملنے والی ہے، لیکن ایک بڑے دکھ کے ساتھ تیار ہو کر میں پارٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ ارادہ بس سے ہی جانے کا تھا، میں کرائے میں پیسے برباد نہیں کرتی تھی۔ لیکن ابھی میں بس سٹاپ پر پہنچی ہی تھی جب ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کو دیکھ میں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے، لیکن گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا اور اندر کوئی اور نہیں بلکہ باس کا ڈرائیور تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے لیے صاحب نے گاڑی بھیجی ہے، آ جائیں، آپ کو میں آفس چھوڑ دیتا ہوں۔ میں حیران ہوئی تھی اور بولی، لیکن کیوں؟ میرے لیے گاڑی کیوں بھیجی گئی ہے؟ کیا سب امپلائی کے لیے گاڑی گئی ہے؟ وہ بولے، نہیں، صرف آپ کے لیے بھیجی گئی ہے کیونکہ سب رکشے یا کیب سے آتے ہیں، صرف ایک آپ واحد ہیں جو بس سے سفر کرتی ہیں، اور ان کو برا لگتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ تیار ہو کر بس سے آئیں۔ میں حیران ہوئی تھی اور اندر ہی اندر خوش بھی کہ واقعی میری ویلیو آفس میں بہت زیادہ ہے۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں آفس آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں آفس میں داخل ہوئی، سب کی نظریں مجھ پر جم گئی تھیں۔ کئی ایک نے میرے قریب آ کر تعریف بھی کی تھی کیونکہ واقعی میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں بس ایک طرف جا کر اپنی ایک کولیگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ پارٹی کامیابی کی خوشی میں نہیں بلکہ مجھے پرپوز کرنے کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ ابھی سب باتیں ہی کر رہے تھے جب اچانک باس نے مجھے اسٹیج پر بلا لیا تھا۔ مجھے لگا شاید میرے کام کی تعریف کی جائے گی، لیکن وہاں الٹا ہی سین تھا۔ میں اسٹیج پر آتے ہی ذیشان بھی اسٹیج پر آ گیا تھا۔ میں سمجھی کہ ہم دونوں کو انعام سے نوازا جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے باس نیچے اتر گئے تھے اور ذیشان گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ میرے لیے یہ سب بہت ہی حیران کن تھا۔ وہ میری طرف انگوٹھی بڑھاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم یہاں نوکری کے لیے آتی ہو، لیکن میں اپنے دل کا کیا کہوں؟ آج اس کامیاب پارٹی کے موقع پر میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔
آج سے نہیں بلکہ کئی روز پہلے روز سے ہی جب میں نے تمہیں دیکھا تھا، کیا تم میری بنو گی؟ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ غصے کے مارے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ میں چلائی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ تماشا لگانے کی؟ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ذات کا تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جب تک تم میرا رشتہ قبول نہیں کرو گی میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس میں برائی کیا ہے؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ لڑکیوں کی آنکھوں میں حسرت تھی، کچھ کی آنکھوں میں جیلسی تھی، لیکن میں ان جذبات سے انجان یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور وہ بے یقین نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ شاید اسے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں اس سے دیکھتے ہوئے بولی، اوقات مت بھولا کرو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ مر جاؤں گی لیکن تمہیں کبھی بھی اپنے لیے منتخب نہیں کروں گی۔ آج کے دن جو تماشا تم نے میری ذات کا لگایا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بس بہت ہو گیا ہے، میں مزید اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری اس حرکت پر بوس فوراً اوپر آ گئے تھے، لیکن میں اس سے اسٹیج سے نیچے اتری تھی اور بنا کسی سے بات کیے بغیر آفس سے ہی نکلتی چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے جا رہے تھے، دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ میں رکشہ لے کر گھر واپس آ گئی تھی، مگر میرے لیے یہ واپسی کسی قیامت کا نظارہ ہی تھی۔ میری امی صحن میں اوندھے منہ گری ہوئی تھی، شاید وہ واش روم جاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں فوراً ان کے قریب گئی تھی، ان کو سیدھا کیا تو میری جان حلق میں اٹک گئی۔ امی کے منہ پر بہت گہری چوٹ آ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ایمبولنس کو فون کر دیا تھا اور امی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی رفتار پکڑ چکی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے حلق سے دل باہر آ جائے گا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میرے آزاد خیال ہونے کی وجہ سے میرے خاندان کے لوگ بھی مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور مجھ سے کوئی بھی نہیں ملتا جلتا تھا۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی، اس کے خیال نے ہی میری جان نکال ڈالی تھی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے ماں کے۔ میں نے ایمبولنس میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ اے میرے رب، تو سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، میرے مالک میری اس دعا کو قبول کر لے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ امی کو فوراً ایمرجنسی میں لے کر گئے تھے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر جو بات مجھے بتائی تھی اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ امی کو میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا، اگر ان کی فوراً سرجری نہیں کی گئی تو وہ جان سے جا سکتی ہیں۔ ان کو پہلے بھی ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، لیکن انہوں نے برداشت کر لیا تھا، جس کے باعث پہلے مسئلہ نہیں ہوا، مگر اس ہارٹ اٹیک میں وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، ڈاکٹر کی بات نے میرا دم نکال دیا تھا۔ میں فوراً ان سے بولا کہ آپ سرجری کریں، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آگے سے جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میں اپنی جگہ پر سن ہو گئی تھی۔ وہ بولے، یہ سرجری معمولی سرجری نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر احسان کریں گے، اس سرجری میں پورے 10 لاکھ روپے لگیں گے۔ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ ان کی بات سن کر میرا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ میں نے فوراً منع کر دیا تھا کہ اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میں ایک عام ملازم ہوں، پلیز خدا کے لیے میری ماں کی سرجری کر دیں۔ اگر ان کی سرجری نہیں ہوئی وہ مر جائیں گی اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے صفاقی سے بولے، دیکھیں جہاں آپ ملازم ہیں وہاں جا کر آپ پیسے مانگیں، لیکن یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، ہم بھی کمانے ہی بیٹھے ہیں۔
اگر ہم ہر ایک کا علاج مفت کرتے رہیں گے تو پھر ہم کیا کمائیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں تکلیف پہنچا رہی ہوں گی، لیکن یہی حقیقت ہے، اور انسان کو جتنا حقیقت پسند ہونا چاہیے اتنا ہی بہتر ہے۔ جتنا جلدی پیسہ جمع کروائیں گے اتنا جلدی علاج شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر چلا گیا تھا، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو انسان لوگوں کی جان بچاتا ہے وہ ایسی بات بول سکتا ہے۔ میں بری طرح روتے ہوئے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ پوری رات جیسے تیسے بیت گئی تھی۔ امی کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ ہوش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کی حالت ایسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں بنا کچھ بھی سوچے آفس کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ کل آفس میں کیا ہوا تھا۔ آفس جا کر معلوم ہوا آج سنڈے ہے اور آفس بند ہے۔ میری جان مزید ہلکان ہوئی تھی، لیکن چوکیدار نے مجھے امید دلائی تھی کہ آج بوس آئیں گے، انہیں ایک بہت ضروری کام ہے۔ میں وہیں باہر بیٹھ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی تھی کہ بوس آ جائیں۔ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے بعد بوس کی گاڑی آتے ہوئے نظر آئی تھی۔ میری جان میں جان آ گئی تھی۔ گاڑی میرے بالکل قریب رکی تھی اور اس میں سے بوس باہر آئے تھے۔ میں فوراً ان کے قریب گئی تھی۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھتے ہوئے بولے، آپ یہاں پر؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز مجھ سے بات کر لیں۔ وہ بولے، کل آئیے گا کیونکہ آج میں خود ایک چھوٹے سے کام کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے واپس چلے جانا ہے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، سر حالات بہت ناساز ہیں، خدا کے لیے میری بات سن لیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں ان کے ساتھ ان کے آفس میں ہی چلی گئی تھی۔ وہاں جاتے ہی میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے سر مجھے 10 لاکھ کا قرضہ دے دیں، مجھے بہت ضرورت ہے۔ میری ماں کی سرجری ہے، اگر ان کی سرجری نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میری ماں کو اگر کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو منہ نہیں دکھا پاؤں گی۔ جب اچانک انہوں نے میرا پاؤں جھٹک دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل جو تم نے سر ذیشان کے ساتھ کیا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں اب لون دیں گے؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ ذیشان کیوں لون دے گا؟ وہ تو میری طرح ایک ورکر ہے۔ ابھی میں کچھ کہتی اسی پل ذیشان اندر داخل ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں ہی اس کمپنی کا بوس ہوں، یہاں کا مالک، اور تمہارا بھی۔ اس بار میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کا مہنگا لباس، اس کے چہرے کی سختی میرا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ رات جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے لون دے، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں بھی بیٹھ گئی تھی اور روتے ہوئے بولی تھی، میں تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کر لوں گی، تم جو کہو گے میں کروں گی، لیکن پلیز مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، میری ماں کا علاج ہونا ہے، خدا کے لیے میری ماں کو بچا لو، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مگر ان دونوں نے ہی میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا اور گارڈز نے آ کر مجھے باہر کو نکال دیا تھا، اور باہر آ کر میں بہت روئی تھی۔ پورا دن ایسے ہی بیت گیا تھا۔ پھر رات کے وقت مجھے ایک میسج آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ تم مجھ سے ریسٹورنٹ میں آ کر ملو، اور جب ہماری ملاقات ہوئی تب اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرے رنگ اڑ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا، تم مجھ سے شادی کر لو یعنی نکاح، لیکن تمہیں میں اپنے طریقے سے ٹریٹ کروں گا، پورے 10 سال تک جس طرح میرا دل چاہے گا تمہیں استعمال کروں گا، اور پھر 10 سالوں کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ تم جیسی عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا جو انسان کی محبت نہیں بلکہ اس کا پیسہ اور سٹیٹس دیکھتی ہیں۔
میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور مجبوراً مجھے نکاح کے لیے رضامندی دینی پڑی۔ میں ہسپتال پہنچی ہی تھی جب ایک نرس نے مجھے بتایا کہ آپ کی امی کو سرجری کے لیے لے کر گئے ہیں، آپ دستخط کر دیں۔ جبکہ میں حیران رہ گئی تھی، آخر اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ پھر مجھے معلوم ہوا تھا یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ ذیشان نے کروایا ہے۔ میں دل میں اس کا شکریہ ادا کر دیا تھا اور انتظار میں بیٹھی تھی۔ تقریباً کوئی 4.5 گھنٹے امی کی سرجری میں لگے تھے اور پھر ڈاکٹر نے آ کر خوشی کی خبر دی تھی کہ آپ کی امی کی سرجری کامیاب ٹھہری ہے، آپ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے بعد ان سے مل سکتی ہیں۔ میں نے اسی پر 2 رکعت شکرانے کے لیے پڑھ لیے تھے، ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے میری ماں مجھے واپس کر دی۔ لیکن اب ڈر مجھے ذیشان کا تھا، کیا وہ واقعی 10 سال کے بعد میری زندگی کو برباد کر کے گزار دے گا؟ لیکن میں نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق دوپہر 3 بجے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں بہت زیادہ مایوس ہو کر واپس ہسپتال آ گئی تھی، لیکن حیران کن طور پر 1 گھنٹے کے بعد امی کے وارڈ کا دروازہ کھلا اور ذیشان 2 لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ادھیڑ عمر مرد۔ دونوں ہی دیکھنے میں کافی امیر اور دلکش لگ رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذیشان کے ماں باپ تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے بیوی کے طور پر ان سے انٹروڈیوس کروایا تھا اور امی کا بھی تعارف اپنی ساس کے طور پر کروایا تھا۔ اس عورت نے آ کر مجھے بہت زیادہ پیار کیا تھا اور مجھے سمجھایا تھا کہ اپنا دل کسی بھی چیز کے لیے چھوٹا نہیں کرنا۔ ابھی جیسے ہی بھی حالات میں تمہارا نکاح ہوا ہے، شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ میں سب کچھ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی جب ذیشان نے اچانک آ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ نکاح کے بعد تمہاری زندگی کو صرف اجیرن رکھوں گا؟ ہاں، مجھے غصہ ضرور تھا، وقتی غصہ تھا، لیکن تمہارے بارے میں کبھی غلط خیال دل میں لا ہی نہیں سکتا۔ تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارے لیے جان دے دوں۔ وہ ایک تھپڑ ہی تو تھا اور اپنی محبوبہ سے تھپڑ کھانے میں کیسی شرم ہے۔ اور اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو، اب بتاؤ کیا سچ مچ کی بیوی بننا پسند کرو گی؟ پوری دنیا کے سامنے تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میری ماں کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ان کی عادی طبیعت تو یہ منظر دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئی تھی کہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کیا چاہتی ہے، اپنے شوہر سے محبت اور مان۔ اگر وہ میرا شوہر مجھے دے رہا تھا تو میں کیوں انکار کرتی؟ لیکن میرے دل میں کئی طرح کے وسوسے ابھی بھی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اگر 10 سال کے بعد واقعی اس نے مجھے چھوڑ دیا تب میں کیا کروں گی؟ وقت گزرا تھا، رخصتی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ امی میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ اعتراض ہوتا تھا کہ میں داماد کے گھر نہیں رہوں گی، لیکن داماد نے بیٹا بن کر دکھایا تھا اور میری ماں کا میرے علاوہ اور تھا ہی کون جو ماں کہیں اور جاتی۔ خاندان کے لوگوں نے باتیں بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سب کو چپ کروانے کے لیے میری زبان بھی کافی تھی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے اور میری شادی کو پورے 5 سال بیت گئے تھے، لیکن پھر وہ قہر ٹوٹا جس نے میری پوری زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مزید جی نہیں پائی تھی۔ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ مجھے اب ڈر بھی تھا کہ کہیں میرے شوہر مجھے چھوڑ نہ دیں، لیکن اس وقت مجھے ذیشان نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 اولادیں بھی دے دی ہیں۔ میں اب اپنی ایک فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں آپ تمام خواتین کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکا آپ کو پرپوز کر رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے آپ کو مان دے رہا ہے، تو آپ اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ اس کے پرپوزل کو قبول نہیں کرنا چاہتی تو اس سے بہت آرام سے سر جھکا کر انکار کر دیں،
کیونکہ اگلے انسان کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی عزت کو اس طرح بیچ محفل میں نہ اچھالیں۔ اور یہی بات میں تمام مردوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ ہو سکے تو ایسا کریں کہ اگر آپ اپنے دل کی بات بتانا چاہ رہے ہیں تو اپنے محبوبہ کو سب کے درمیان ایسے مت بولیں، کیا پتہ اسے یہ سب ناپسند ہو۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔